السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخلوا في السلم كافة۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو ذات ساری کائنات کی خالق، مالک، رازق، گنج بخش، داتا، بگڑی بنانے والی، اولاد دینے والی، تنہا اور اکیلی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہان، امام الانبیاء، امام الرسل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین کو بچھانے کے بعد کئی مخلوقات کو اتارا جو ہم سے پہلے شاید گزر چکی ہیں۔ پھر انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو کہا کہ میں اپنا خلیفہ، معاون، نائب زمین پر بنانے والا ہوں، بھیجنے والا ہوں، تو تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، کیا تو ایسی تخلیق کرے گا کہ جو تیری زمین پر جا کر فساد برپا کر دے؟ جب کہ ہم تیری تمہید، تیری ثنا، تیری تعریف بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اس کا نمونہ سارے فرشتوں کو دکھا دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، وہ نمونہ ان کو دکھایا گیا۔ اللہ رب العزت نے چند سوالات کیے اور فرشتوں کو کہا اس کے جوابات دو۔ فرشتے نہ دے سکے، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے جواب دیے، تو پھر کہا بتاؤ میں نے کیا کہا تھا؟ پھر الغرض اللہ رب العزت نے ارادہ پہلے ہی کیا تھا کہ میں زمین پر اپنا معاون، نائب بنانے والا ہوں، تو وہ ذریعہ، وہ سارا کچھ جو بھی تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد سیدہ حوا، ان کو پیدا کرنا اور پھر جنت پر چھوڑے جانا، پھر وہ غلطی کرنا اور روح زمین پر اتارے جانا، جبکہ اللہ رب العزت نے پہلے کہہ دیا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے وہ جو فرشتوں کا سوال تھا نا کہ یہ فساد کریں گے، اس فساد کو روکنے کے لیے، اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کا ایک سلسلہ اس دنیا میں مبعوث کر دیا کہ جو اس انسان کو راہ راست پر رکھتا ہے، اس کو راہ ہدایت دکھاتا، اس کو اچھائی اور برائی میں فرق بتلاتا، اس کو آداب زندگی، اصول معاشرت سمجھاتا، سب کچھ اس کو سمجھانے والا جو سلسلہ انبیاء اور رسول کا اللہ رب العزت نے جاری کر دیا۔ مقصد کیا تھا کہ اس انسان کو اللہ رب العزت ہدایت کے راستے پر قائم رکھے، اور وہ جو سلسلہ انبیاء اور رسول کا اللہ رب العزت نے جاری کیا،
اس کو ایک آئین، دستور، ایک نظام دے کر بھیجا کہ جس کے ذریعے وہ ساری کی ساری مخلوق کو اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف، اس کی الہیت کی طرف، اس کی تخلیق کی طرف، وہ سارا کچھ بیان کرنے والی، راہ راست پر رکھنے والی تھی۔ وہ آئین اور دستور جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور پھر اس دین کا جو آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب آبادی بڑھتی گئی، اللہ رب العزت لوگوں کو، انسانوں کو زمین پر پھیلاتا چلا گیا، اور پھر انبیاء اور رسول کا سلسلہ بھی وسیع ہوتا چلا گیا۔ کوئی کسی بستی کے لیے، قبیلے کے لیے، کسی کے لیے نبی یا رسول بن کے آیا، لیکن وہ جو دستور، وہ جو آئین تھا جس کا آغاز اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کیا تھا، اس اسلام کا اس میں تبدیلی رونما ہوتی رہی، وقتاً فوقتاً وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ورژن اپڈیٹ ہوتا رہا، لیکن وہ آئین اور دستور کی اساس، اس کا نظریہ، اس کا مقصد سب سے پہلا جو تھا وہ وہی رہا، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے دعوت جو دی ہے وہ اللہ رب العزت کی الہیت کی دی ہے کہ میں تے پیدا کرنے والا، ہمارا الہ، ہمارا خالق، مالک، رازق، سب کچھ جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے، تو ہمیں عبادت بھی اسی اللہ رب العزت کی کرنی چاہیے جو عبادت کا ذریعہ، طریقہ، انداز وہ دے کر بھیجا انبیاء اور رسول کو۔ اور پھر اس دین کا اختتام آقا دو جہان امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کیا۔ جتنے بھی نبی آئے، کسی ایک نبی کو یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر اپنا دین، اپنا آئین، دستور مکمل کر دیا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر جبریل امین کے ذریعے نبی رسالت پر ایک وحی نازل کر دی۔ وہ کیا تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اختتام پذیر کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے نبی رحمت پر وحی کی تھی، اور نبی رحمت نے حجۃ الوداع کے موقع پر جمع ہونے والے تمام مسلمانوں کو یہ بات بتلا دی تھی۔ اور پھر اس میں تبدیلی واقع ہو سکتی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ بھی بنایا ہے۔ ہم جو بھی عمل کریں گے، چاہے وہ نوافل ہوں، صدقہ ہو، خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، آداب معیشت ہو، اصول معاشرت ہو، نظام سیاست ہو، الغرض زندگی کا ہر پہلو جس کے لیے ہمیں گزارنے کے لیے جو اصول، آئین، دستور، پرنسپلز چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے گئے ہیں، اور وہ دین مکمل ہو گیا۔ اگر آج ہم کسی کو کھانا کھلانے والا، پانی پلانے والا، کوئی ایسی نیکی جو فرائض سے ہٹ کر ہے، نوافل میں سے ہے، کہ اس کے کرنے سے ثواب تو ملے گا، نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوگا،
وہ عمل بھی اگر ہم کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر کے اس کی الہیت کو مان کر نبی رسالت کی رسالت پر ایمان لا کر کریں گے تو اس کا اللہ رب العزت ہمیں بدلہ دے گا، اجر دے گا۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے علاوہ کئی مذاہب کئی ادیان اس دنیا میں رائج ہیں، وہ سارے کے سارے یتیموں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، پیاسے کو پانی بھی پلاتے ہیں، انہوں نے اپنے ویلفیئر سینٹر بنائے ہوئے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی نیکیاں ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اس پر لا الہ الا اللہ کی مہر نہیں لگی۔ انہوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہو کر لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے یہ عمل نہیں کیا، اس لیے ان کا وہ عمل ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ ان کے لیے ارشاد باری ہے، نبی رحمت نے فرما دیا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، بالکل خالی ہے۔ کس وجہ سے خالی ہے؟ کہ انہوں نے نبی رحمت کی رسالت کو نہیں مانا، آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لائے، کیونکہ آپ پر رسالت کا اختتام ہو چکا تھا اور انہوں نے لا الہ کا اقرار نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا، اس لیے ان کا عمل جو ہے وہ آخرت میں ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں البتہ دنیا میں ان کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جس نے اس سارے نظام کو بنایا ہے، سب مخلوقات کی تخلیق کی ہے، وہ کسی پر ظلم کرنے والی نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العزت ان کو فائدہ کس صورت میں دیتے ہیں؟ اسی دنیا میں ان کی زندگی کو اچھا بنا کے، بہتر بنا کے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ رشک کرتے ہیں، ہم میں سے بہتر جو ہیں وہ یورپ والے ہیں، ان کے پاس اتنا بیلنس ہے، اتنا فلاں ہے، ان کی کرنسی اتنی تو اللہ رب العزت نے ان کے اعمال، ان کی جو نیکیاں مختصر سی ہیں، اس کا فائدہ یہیں پر دے دیتے ہیں، ان کی زندگی کو آسان بنا کر، ان کو اولاد دے کے، ان کو مال و متاع دے کے، اور آخرت میں ان کے لیے کچھ حصہ نہیں ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، نیکیاں بھی اسی کی اس کو کل قیامت والے دن فائدہ مند ہوگی۔ اور ان کے لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی کہہ دیا والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ ان کافروں کے اعمال صحرا میں چمکتی ہوئی ریت کی مانند ہیں، کہ جو مسافر جو پیاس سے جو تھکا ماندا ہے، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے، وہ دیکھتا ہے کہ دور ریت کی چمک، جب اس پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو اس کو پانی معلوم ہوتا ہے، جب وہ سفر کر کے وہاں پہ جاتا ہے تو وہ پانی اس کو نہیں ملتا۔ جس طرح کہ اب گرمی کے موسم میں ہم کسی روڈ پر یا موٹر وے پر چل رہے ہوں تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سڑک پر سامنے جو وہ پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا، وہ تار کول چمک رہی ہوتی ہے، اس کی چمک بظاہر ہمیں پانی معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس پانی، نظر آنے والے پانی کی مانند ان کافروں کے اعمال ہیں جو باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ جو آئین، دستور، دین اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، ہمیں حکم کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے پیدا ہونے کے بعد ساری کی ساری جو زندگی ہے، لڑکپن، جوانی، اور پھر ادیر عمر، اور پھر موت تک، جتنی بھی زندگی اس دنیا میں ہم گزار کر جائیں، وہ ساری کی ساری اسلام کے مطابق ہو۔ ہمارا لباس
ہمارا چہرہ، ہماری بود و باش جو بھی ہے وہ ساری کی ساری اسلامی ہے۔ بچے کی پیدائش ہو، اسلام نے جو انداز سکھلایا ہے، جو بتلایا، اس کے مطابق 7ویں دن عقیقہ کریں، جو بھی کیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتلا دیا اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کو اللہ رب العزت کی پہچان کروانی ہے، معرفت کروانی ہے، نبی رحمت سے روشناس کروانا ہے، اس کو بنیادی اطوار زندگی، آداب معاشرت سکھلانے ہیں، جس میں عبادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں۔ اور جب وہ 7 سال کی عمر سے تجاوز کر جائے تو پھر کیا ہے، اس کو نماز پڑھنے کی ترغیب دو، اس کو نماز پڑھنے کا سکھلاؤ۔ جب عمر 10 سال کو پہنچ جائے وہ نماز ادا نہ کرے تو پھر کیا کرو، سختی کرو، مارو، مار کر اس کو کیا کرو، نماز کو پڑھاؤ۔ اور جب باپ خود ہی نماز نہ پڑھنے والا ہو تو وہ بیٹے کو سکھلا پائے گا؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ پہلے صف میں نماز پڑھنے والے وہ بزرگ آدمی جب کوئی فوت ہو جائے، اس کی اولاد میں سے اس کے بیٹے جو ہیں وہ اس کی وراثت کے لیے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے پر کیس کرتے ہیں۔ عدالت، کچہری، تھانہ سب کچھ ہوتا ہے، کس کے لیے؟ جائیداد کے لیے، وراثت کے لیے، وہ جو ظاہری ہے، دنیاوی ہے، یہاں پر اس کو آخرت میں کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ لیکن ایک بھی اولاد میں سے ایسا نہیں ہے جو باپ کی اس کرسی کو، اس جگہ کو پر کر سکے کہ جو وہ مسجد میں چھوڑ کر گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر بچپن میں اس کی تربیت کی ہو، بچپن میں اس کو دین کی طرف راغب کیا ہو، دین کا بتلایا ہو، دین کی طرف دھکیلا ہو، دین سکھلایا ہو، تو پھر جو ہے وہ جوانی میں بھی مسجد کا رخ کرتا ہے اور بڑھاپے میں مسجد کا رخ کرتا ہے۔ اور جب بچہ جوان ہو جائے، شادی ہو جائے، اور شادی کا جو انداز ہے، طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کے مطابق ہو۔ ہمارے ہاں بحث و مباحثہ چھڑ جاتا ہے، فلاں نے مجھے برات پہ نہیں بلایا، میں ولیمے پہ کیا لینے جاؤں؟ وہ برات جس کا تصور دین اسلام میں ہے ہی نہیں۔ نبی رحمت کے پاس ایک آنے والے آتے ہیں، صحابی آتے ہیں، ان کے کپڑے پر زرد رنگ کا نشان لگا ہوا ہے۔ رسول رحمت پوچھتے ہیں کہ نشان کس چیز کا؟ بتلایا جاتا ہے میں نے شادی کر لی۔ تو آپ نے پوچھا کہ تو نے ولیمہ کیا؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ کہا اولم بشاتن، ولیمہ کر، ولو بشاتن، اگرچہ ایک بکری ہی ذبح کر۔ ہمیں برات کا حکم نہیں دیا گیا، ولیمے کی ترغیب دلائی گئی۔ اور جتنا خرچہ، جتنی نمائش اپنا آپ دکھانے کی برات پہ ہوتی ہے، اس سے پہلے مہندی کی رسم پہ ہوتی ہے، وہ کہیں اور نہیں ہوتی۔ اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہمیں اسلام کو سیکھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا۔ افسوس کہ ہماری دلچسپی، ہماری توجہ ہماری اولاد کو سکلز سکھلانے پہ ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے۔ کیوں؟ کس لیے؟ اصول معیشت کے لیے، نظام معیشت کے لیے، کہ نظام معیشت بہتر ہو، وہ جو زندگی کے 10، 20، 25 سال ہیں وہ آسانی سے گزار سکے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ دوران تعلیم اگر اس کی زندگی لکھی اتنی ہو تو تعلیم مکمل ہی نہ ہو سکے تو وہ کہاں جائیں گا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے، سیکھنی چاہیے،
دنیا کا آئین نظام ہے، دستور ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن دین کو ساتھ لے کر دین کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ رسول رحمت نے جب دعا مانگی نماز میں کیا کہا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی ہے تو دنیا کی بہتری کے لیے بھی کوشش کریں، لیکن آخرت کی بھلائی کو ہاتھ سے جانے مت دیں۔ جب ایک کو چھوڑ کر دوسری کے پیچھے چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لا حاصل کے پیچھے حاصل بھی گوا بیٹھیں گے۔ اور پھر جب بچہ جوان ہوتا ہے، اس کی شادی کی جاتی ہے، سارا کچھ غیر اسلامی، سب کچھ غیر اسلامی، لیکن ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ جس میں کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، عمل کوئی بھی نہ کیا ہو، مسلمان ہے۔ لیکن ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت مومن کی ہے۔ مومن کب بنے گا؟ جب اپنے آپ کو ادخلوا فی السلم کافہ کے اصولوں پر پورا اترنے کے لیے تیار کرے گا۔ آج ہم اپنے سٹیٹس لگاتے ہیں، واٹس ایپ کے، فیس بک پہ سٹوریاں لگاتے ہیں، کس چیز کی؟ کوکو کولا کو بین کرو، اسرائیلی پروڈکٹ ہے، پیپسی کو بین کرو، اسرائیلی پروڈکٹ ہے، اور یہ جو چلتا پھرتا 6 فٹ کا شریر ہے، یہ کون سی پروڈکٹ ہے؟ اسلامی ہے؟ نہ چہرے پہ داڑھی، نہ لباس اسلامی، نہ انداز اسلامی، نہ تعلیم اسلامی، تو یہ کون سی پروڈکٹ ہے؟ اس کی روک تھام کے لیے کبھی کوشش نہیں کی۔ یہودیوں سے ہماری مخالفت ہے، اسلام سے ہماری محبت ہے، صرف زبان کی حد تک۔ جس دن عملی ہمارے اندر اسلام آ جائے گا، اس دن اللہ رب العزت ہم کو غالب کر دے گا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، جو اسلام ہے وہ غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو اسلام غالب ہے، اسلام مغلوب نہیں ہے۔ کیسے غالب ہے؟ کافر دیکھتا ہے ترقی کرتا ہے، پڑھتا ہے کس کو؟ اسلام کو، تو پھر ترقی کرتا ہے۔ یہودی ہے، صلیبی ہے، جو بھی ہے، جس نے بھی ترقی کی اس نے اسلام کو پڑھا، ترقی کی، الغرض اسلام غالب ہے، البتہ مسلمان مغلوب ہے جس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اور دونوں کب غالب ہوں گے؟ جب اپنی زندگی میں اسلام کو لاگو کریں گے۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اسلام کو غالب کریں، اسلام کو لاگو کریں۔ ہم یہ سٹیٹس لگاتے ہیں، یہ پوسٹر لگاتے ہیں کہ فلاں کو بیان کرو، فلاں کو بیان کرو، فلاں کو بیان کرو۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ جو چیز رسول تم کو دیں وہ لو، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس داڑھی کے متعلق کہا اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو اس کو۔ کیا ہم نے چھوڑا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے یہ جاری کروایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیا ہم نے کی؟ میرے بھائیوں، جب ہم دوسروں کو کہیں گے کہ اس کو بیان لگاؤ، اس کو ایسے کرو، اس کو ایسے کرو، دوسرے کو ہم روک تب سکتے ہیں جب خود عمل کریں۔
جب ہم اسلام پر خود عمل کرنے والے ہوں گے تو ہمیں دیکھ کر دوسرا خود ہی رک جائے گا۔ ہم کسی دوسرے کو روکنے کی بجائے خود کو پورے کا پورا اسلام کے اندر داخل کر رہے ہیں، اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے ذریعے اپنائیں، گزاریں۔ اللہ رب العزت نے کہا نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اپنی نعمت کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دین، پہلی بات جو تمام کیا ہے نعمت کو کہ یہ مکمل ہے، دین جاری کیا ہے۔ کس نے یہ سرٹیفکیٹ؟ اللہ رب العزت نے، کہ اسلام دین مکمل ہے۔ اور مکمل دین کون سا ہوتا ہے؟ کوئی بندہ کوئی گھر، کوئی دکان یا کوئی مسجد بنائے، سارا کچھ بنا لے، وہ ایک گو والی جگہ پہ جو ڈنڈا لگا ہوتا ہے، جو بالا ہوتا ہے نا، وہ ایک کھڈا سا 4x4 کا، تو وہاں پر وہ جگہ رہ جائے، وہ سوراخ رہ جائے، تو ساری مسجد، سارے گھر، ساری دکان کو کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا، اینوں ہی بند کرا لینا۔ پھر مطلب کہ وہ اس نے جتنا مرضی پیسہ لگایا، اس کی کوئی بندہ تعریف نہیں کرتا، وہ ایک سوراخ جو اتنا سا ہے، وہ سارے کے سارے ادھر بھی کچھ کر لینا، اس کی تعریف نہیں کرتے۔ تو گویا کہ وہ اس کو مکمل نہیں سمجھتے، اور جس کے مکمل ہونے کی گارنٹی اللہ رب العزت نے خود دی ہے، اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں دی ہے، تو پھر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمیشہ کس بات کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حجۃ الوداع کے موقع پر ایک اور بات کہی، وہ کیا تھی؟ ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس پر قائم رہو گے تب تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کون سی؟ کتاب اللہ و سنتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ یہ دو چیزیں، یہی ہمارا آئین، یہی ہمارا دین، یہی ہمارا دستور ہے۔ جب ہم اپنا سارا نظام، اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنی شادی، اپنے بیاہ، اپنی روزگار، جو کوئی بھی معاملات ہیں، آداب معیشت، اصول معاشرت، نظام تجارت، سارے کے سارے جب ہم ان دونوں کو مد نظر رکھ کر کریں گے تو اللہ رب العزت فائدہ بھی دے گا، اور ہماری دنیاوی کامیابی بھی ہے، اخروی کامیابی بھی ہے۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گھر کی تعمیر کی ہے، تو آپ میرے ساتھ چلیں اور گھر میں چل کر ایک جگہ پر 2 نفل ادا کر دیں، تو میں اس جگہ کو بطور مصلی یعنی نماز کی جگہ بنا لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے ساتھ چل دیے، تو جب گھر میں داخل ہوئے تو گھر کے اندر ایک طرف روشن دان تھا، تو پوچھا یہ کس لیے ہے؟ جواب ملا کہ اس سے روشنی آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، کہنے لگے اگر تو یہ کہتا کہ اس سوراخ کے ذریعے اذان کی آواز بغیر رکاوٹ میرے کانوں تک پہنچے تو روشنی تو آنی ہی آنی تھی، تو اس کا تمہیں ثواب ہی ملنا تھا، اگر تیری نیت یہ ہوتی۔ تو گویا کہ اگر ہم اس دین اسلام کو مد نظر رکھ کر کوئی کاروبار بھی کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ آج کفار ہم پر غالب ہیں، یہودی صلیبی ہم پر غالب ہیں، مسلمان پس رہے ہیں، سارا کچھ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنی اصل کو چھوڑ دیا، اپنے انداز، اپنے مقصد کو بھول گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کے بارے میں کہا تھا نا کہ میں نے اس کو پہاڑوں پر نازل کیا، فلاں فلاں پر نازل کیا، تو وہ کیا؟ سب نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، مگر انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا، لیکن عمل نہیں کیا۔ آج ہم اپنے ملک کی حالات کو دیکھ کر بھی کہتے ہیں
کہ ہمارا ملک کس کھائی میں گر گیا ہے کہ زندگی بسر ہونے کا جو کچھ چاہیے، جو سہولیات وہ میسر ہے ہی نہیں، زندگی بسر ہو ہی نہیں سکتی، ہم مایوس ہو گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے وحی کر کے بتلا دیا تھا کہ مایوسی گناہ ہے، کبھی نا امید مت ہونا۔ اور پھر ایک اور جگہ پر کیا کہا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہم خوشی ملنے پر تو الحمدللہ کہتے ہیں، اگر ہمیں کوئی غم بھی پہنچے تو تب بھی ہم کیا کہیں؟ الحمدللہ کہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ کیوں؟ نفع نقصان کا مالک وہ ہے، اس نے مجھے نفع دیا تھا، پھر نقصان کیا تو کیا؟ کل نفع وہی دے گا۔ اس الحمدللہ کا وہ مطلب ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت کا وعدہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور دوسری بات جو کی اسی کے ساتھ وہ کیا؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفر کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ پہلے کیا کہا؟ شکر کے مقابلے میں نہ شکری نہیں لائے، بلکہ کیا؟ کفر کو لائے اللہ رب العزت، کہ جو بندہ نہ شکری کرتا ہے دراصل وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کفر کرنے والا ہے۔ ہم جب کسی سے سلام لیتے ہیں نا، السلام علیکم، وہ جواب دیتا ہے وعلیکم، کیا حال ہے؟ بس جی اللہ کا شکر ہے۔ جب بس جی کہہ دیا نا، وہ شکر ختم ہو گیا، کہ وہ مایوس ہو کر یعنی مجبوری میں کہہ رہا ہے کہ بس جی اللہ کا شکر ہے، ننگ ہی رہی ہے۔ جب بندہ یہ کہ الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ہے، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ جب وہ اپنی قمیض لوگوں کے سامنے نہیں اٹھاتا تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں کہ اس کی قمیض اٹھانے کا کوئی موقع بھی اس پر آنے نہیں دیتے۔ جب بندہ خود ہی کیا کہتا ہے؟ یار کی کری حالات ہی بڑے ماڑے ہوئے ہیں، پھر حالات ایسے ماڑے ہوتے ہیں کہ پھر بندہ دیکھتا ہی رہتا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ کہ اللہ رب العزت نے جو طریقہ، جو سلیقہ، جو انداز نبی رحمت کے ذریعے بتلایا تھا، ہم نے اس انداز کو، اس اصول کو، اس آئین کو، اس دستور کو چھوڑ کر اپنے انداز سے، اپنے اصول سے، اپنے طریقے سے اس زندگی کو گزارا۔ سب سے جو پہلی بات میں نے کی تھی نا، سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کیا، کہ مطلب کہ پیدا کرنے والے نے ہمیں ایک آئین دستور دیا ہے لیکن ہم نے مانا ہی نہیں۔ آج ہم کوئی الیکٹرانکس کی کوئی پروڈکٹ لے کے، کوئی چیز لے کے، اس کے ساتھ ایک ڈائری ہوتی ہے، موبائل لے کے اس کے اندر بھی ہوتی ہے، اس پر کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ استعمال ہوتا ہے کہ اس کو چارجنگ کتنی دیر کرنا ہے، اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، فریج لیں یا کوئی بھی چیز لیں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس انسان کے جسم کی تخلیق کی بھیجا، اور اس کے ساتھ بھی وہ ڈائری اور کتاب اس شکل میں ہمیں دے دی کہ اس کو پڑھو، اس کو دیکھو، اس کو سمجھو، تمہارا طریقہ، تمہارا انداز یہ ہے۔ اس قرآن کا موضوع انسان ہے۔ محترم بھائیو، ہماری تمام تر پریشانیوں کا حل معاشی ہوں یا فلاحی ہوں یا معاشرتی ہوں، سماجی ہوں یا ملکی ہوں، کوئی بھی پریشانی کے جس کا حل قرآن و حدیث میں نہ ہو ہے ہی نہیں۔ تو قرآن و حدیث میں حل کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنی غمی، اپنی خوشی، اپنی تجارت، اپنی زندگی، اپنی پڑھائی، اپنی لکھائی، اپنی شادی، اپنا بیاہ، سارا کچھ دین اسلام میں رہ کر کریں گے تو اللہ رب العزت فائدہ بھی دے گا۔ مطلب کہ ہم زبانی کلامی مسلمان ہیں، عملاً نہیں ہیں۔ محترم بھائیو،
آج اب دیکھتے ہیں فلسطین اور اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ، اس قوم کو ہی آپ دیکھ لیں، وہ بچہ جب 4 سال کا ہوتا ہے اس کو بتلا دیتے ہیں تمہارا دشمن کون ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ہمارے ساتھ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ تھا کہ آخری نبی کھجوروں والی سرزمین میں آئے گا، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ روئے زمین کے مختلف علاقوں سے اس کھجوروں والی زمین کی تلاش میں بھٹکتے رہے، جب ملی تو اسی کی طرف انہوں نے سفر کرنا شروع کر دیا، البتہ وہاں پر بس گئے۔ لیکن جب آخری نبی آیا، اس کا ظہور ہوا، اللہ نے بعثت دی، اعلان ہوا، پتہ چلا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، تو وہ اپنے پیروں پہ ہی مکر گئے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام وہ پہلے یہودی تھے، یہودی عالم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، آپ سے ملاقات کی تو کیا کہتے ہیں کہ آپ بتلائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ یعنی انہوں نے وہ سوال کیا جو ایک نبی ہی جانتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جوابات دینے کے بعد اس کو جب قائل کر لیا، اس نے نبی رسالت کی نبوت کو تسلیم کر لیا، اور پھر عبداللہ بن سلام کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے تھے تو عبداللہ بن سلام کو کہا کہ آپ خاموش رہیں، تو انہوں نے ان کے قبیلے کے، ان کی قوم یہودیوں کے بارے میں پوچھا، تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے یہ بہت ہی برے لوگ ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چپ رہنے کا کہا اور ایک جگہ بھیج دیا، تو پھر ان کو بلایا اور کیا کہا، مجھے بتلاؤ کہ تمہارے اندر ایک عبداللہ نام کا بندہ ہے جس کا نام عبداللہ بن سلام ہے، وہ کیسا ہے؟ وہ کیا کہنے لگے، بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی نیک ہے، ہمارا عالم ہے، ہمارا پیشوا ہے، ہمارا پیر و مرشد ہے، سارا کچھ وہی ہے، ہمیں وہی سکھاتا ہے، تو ہم جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس نے میری رسالت کا اقرار کر لیا ہے۔ جب پتہ چلا تو اسی پیروں پر وہی مکر کے کیا کہنے لگے، اس جیسا بدبخت ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آخری نبی جو ہے وہ ہماری بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا؟ صرف یہ دشمنی ہے ان کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، کیا یہ نہیں جانتے کہ آپ آخری نبی ہیں؟ تو کیا کہا، یہ ایسے ہی جانتے ہیں جیسے ایک باپ کو اپنے بیٹے پر کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح ان کو یہ پتہ ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، لیکن دشمنی کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے آخری نبی نہیں ہے۔ 2017 کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، اسی اسرائیل نے، یہودیوں نے چند مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو مارا جو خیبر کا نام لے رہے تھے، ان کو مارا۔ کیا انہوں نے کہا کہ ہم جو تمہارے ساتھ کر رہے ہیں یہ خیبر کا بدلہ ہے۔ خیبر کا پتہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خیبر کی فتح کے وجہ سے ہی فاتح خیبر کہا جاتا ہے، کہ خیبر کی جنگ ہوتی رہی، پہلے دن دوسرے دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں ڈنڈا اس کو دوں گا جو کیا کرے گا، جس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے فتح لکھی ہوگی۔ وہ جنگ یہودیوں کے ساتھ تھی، اس خیبر سے سیدنا علی کے ذریعے اللہ رب العزت نے اسلام کو فتح دی، ان یہودیوں کو نکالا، تو انہوں نے کیا کہا، ہم اسی کا بدلہ لے رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنی فیس بک وال پہ بھی دیکھا ہوگا، سارا کچھ دیکھا، وہ جاری ہوا، آج کل بھی وہ چل رہی ہے وہ بات۔ مطلب کیا ہے کہ وہ ایک اس چور کو نہیں بھولے، اور پہلی جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ آخری نبی بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ رب العزت نے ان کو کہا تھا نا کہ تم روئے زمین پر کسی حصے کے مالک نہیں بن سکتے۔ تو اب بھی ہم ان کو اسی لیے تسلیم نہیں کرتے کہ یہ کسی حصے کے مالک نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے۔ لیکن بات دھوٹ نکل گئی۔ بتلانے کا مقصد کہ وہ اپنے دین پر، اپنے نظریے پر، اپنی اساس پر قائم ہے۔ ان کی دشمنی ہمارے ساتھ جو ہے وہ نظریاتی ہے۔ وہ کیا نظریاتی ہے
لیکن ہم جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہمارا آئین ہے، دستور ہے، اسلام ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ یہ میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، اختتام پذیر کر دیا ہے، یہ نعمت ہے، میری نعمت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ آج ہم باپ کی پسند، بیٹے کی پسند، اپنی بیٹی کی پسند اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، فریم کروا کے رکھتے ہیں، یہ چیز میرے باپ کو، بھائی کو، بہن کو، بیٹی کو پسند تھی، لیکن اس چیز کے کیا کہنے جس کے بارے میں اللہ رب العزت کہیں یہ مجھے پسند ہے، ہم نے اس کو پسے بھی ڈالا ہوا ہے۔ تو یقین رکھیں جب تک ہم پسے پشت ڈالے رکھیں گے تو یہ ذلت اسی طرح ہمارا مقدر رہے گی، اور جس طرح ہم نے اس اسلام کو اپنے اوپر لاگو کیا اس دن ہماری کامیابی کو روک نہیں سکے گا۔ اس دن اصل غلبہ اسلام ہوگا، اس دن مسلمان غالب ہوگا۔ محترم برائیو، میرے اور آپ کے جو کرنے کے کام ہیں، ہم کسی کو یہ کہیں کہ اس کا بائیکاٹ کرو، اس سے پہلے ہمارا حق کیا ہے کہ ہم نماز ادا کریں، ہمارا حق کیا ہے ہم سنت کے مطابق زندگی بسر کریں، ہمارا حق کیا ہے ہم اپنا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا وہ اسلامی بنائیں۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ جب ہر بندہ کسی اور کو کہنے کی بجائے خود چلتا پھرتا اسلامی نمونہ بن جائے گا تو وہ کوئی بھی اور اسلام کو ٹھیس پہنچا ہی نہیں سکے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں سچا مسلمان بنائے، اور ایسا مسلمان بنائے کہ جو اللہ رب العزت کے نبی کو ہم سے مطلوب تھا، اور جس کا اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو کہا، اور ہمیں کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے توفیق بھی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم السلام۔